عمران آپ سے شروع کرتا ہوں. ایک اے بی سی ہونے والی ہے اپوزیشن کی, اس میں ظاہر ہے فیصلہ لگتا یہی ہے کہ وہ کہیں گے کہ اس حکومت کو گھر جانا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ -1 کی بات کریں, کیونکہ وہ ان اصولوں کے خلاف ہے جن اصولوں پر مسلم لیگ نون اپنے دور حکومت میں جب کہا جاتا تھا نواز شریف کو گھر بھیج دیں باقی کوئی بھی قابل قبول ہے, یا آصف زرداری کو گھر بھیج دیں باقی کوئی قابل قبول ہے. حکومت کو گرائیں گے کیسے؟ آپ کو کیا لگتا ہے, کیا مریم نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ نون کوئی کیمپین چلا سکتی ہے؟ دیکھیں گاجو بھائی, ایک تو اصول کو نہ پہلے سائیڈ پہ رکھ دیں. اگر اصولوں کی بات ہوتی تو ڈیل کر کے میاں نواز شریف باہر نہیں چلے جاتے. اصولوں کی بات ہوتی تو پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی پیٹھ میں خنجر نہ گھونپتی جو انہوں نے کیا بلوچستان میں ان کی حکومت گرا کے. اصولوں کی بات ہوتی تو سینٹ کے اندر یہ چیئرمین تو کم سے کم بدل لیتے. تو اصول کوئی نہیں ہے, معاملہ ہے فائدے کا یا نقصان کا. کرسی کا, چاہے وہ سیاسی فائدہ ہو چاہے وہ لوگوں کا فائدہ ہو. کرسی کا بھی ہے, سیاسی فائدہ بھی ہے نا, لوگوں کا اپنا بھی ذاتی فائدہ نقصان ہے, ان کے کیسز چل رہے ہیں. ایک دن بھی یہ اپوزیشن برداشت نہیں کر سکتی عمران خان کو. بس چلے تو آج ابھی اتار دیں. لیکن سب سے جو سیریس مسئلہ ہے نا, جو مجھے لگتا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا, مجھے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ابھی بھی ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کر پا رہے. پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ جس وقت ہم عمران خان کے خلاف موو بنا چکے ہوں گے, جب ہم 4 قدم چلیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این پیچھے سے نکل گئی اور میاں نواز شریف نے اور شہباز شریف نے اپنے لیے کوئی این آر او لے لیا ہے اور انہوں نے کوئی بینیفٹ لے لیا, مریم باہر چلی گئی یا کچھ اور. اسی طرح سے پی ایم ایل این کو بھی یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہاں بلوچستان میں ہماری پیٹھ میں کھنجر گھونپا تھا, وہاں چھرا گھونپا تھا, یہ دوبارہ وہی کریں گے. یہ جب تک دونوں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, جب تک ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کریں گے, تب تک یہ عمران خان کو نہیں اتار سکتے. سب سے پہلی چیز جو ان کو ریزالو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کر سکیں. سوال یہ اب اسی ایک ایک کر کے چلتے. چلو سب سے پہلے وسیم یہ بتائیں, اعتبار کر پائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو آبجیکٹو ہوتا ہے نا وہ آپ کے ذاتی اختلاف سے بڑا ہوتا ہے. اگر آبجیکٹو یہ ہے کہ عمران خان کو اتار دینا ورنہ جو بھی ورنہ, تو ہو سکتا ہے وقتی طور پر اپنی تحفظات اپنے اختلافات پیچھے رکھ دیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب اکٹھے ہو کر عمران خان صاحب کو گرا سکتے ہیں؟ اور ایک سوال جو عمران نے پوچھا, میں ذرا اس کو مزید فریز کر دوں. اس سے پہلے بھی یہ بڑی بحث ہو رہی ہے پچھلے 1.5 سال سے کہ میاں صاحب باہر چلے گئے, مریم بی بی خاموش ہیں, کسی ڈیل کا نتیجہ ہے. اور اگر میں آپ ساروں سے پوچھوں تو کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں, کوئی بڑے کھلے الفاظ میں کہے گا ہاں جی ڈیل تو لگا, کوئی نہ کوئی ڈیل تو ہے. کھل کے بولے ڈیل ہے, میں کہوں گا کوئی کھل کے بولے گا, کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں بولے گا. تو جو لوگ پہلے سے ڈیل پر بیٹھے ہیں, کیا وہ حکومت گرانا چاہتے ہیں اور گرانا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو اگین میرا خیال ہے کہ مائنس عمران خان, یعنی کہ کوئی ایسی صورتحال جس میں سارے کا سارا سیٹ اپ یہی رہے, حکومت تحریک انصاف کی ہو, عمران خان صاحب حیات اللہ نے لمبی زندگی دے اور وہ وزیر اعظم نہ ہو, میرے خیال میں اٹ از نیکسٹ امپاسبل. یہ نہیں ہونے جا رہا. اور مجھے لگتا ہے کہ اس بات کا اندازہ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی ہے, چاہے ان میں سے بے شک خواجہ آصف صاحب یا کچھ لوگ کہتے رہے کہ جناب عمران خان کو ہٹا کے کسی اور کو لے آؤ, یہ تو ہونے والا نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. اچھا ٹرسٹ ڈیفیسٹ, آپ نے دوسرا سوال کیا نون اور پیپلز پارٹی کا دور ہو پائے گا یا نہیں. 100% تو دور نہیں ہو پائے گا. بلاول صاحب ایک محفل میں تھے, ان سے پوچھا کسی نے کہ بھائی نواز شریف صاحب نے اتنا پنگا لے لیا ہے ان لوگوں سے, تو اب تو آپ کی تو پہلے بھی پوزیشن ذرا وہ رہی ہے, تو پھر آپ کریں, آپ بھی بسم اللہ کریں. وہ بولے کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ میں اگر آگے جا کے نواز شریف کی دیکھا دے کہ میں بھی پنگا لے لوں اور پھر پتہ چلے کہ نواز شریف نے جو ہے وہ معاملہ سیٹ کر لیا, تو پھر کیا ہوگا بھائی. تو یہ تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو دونوں میں رہے گا. لیکن اس کے باوجود کیا کوئی سنیں, اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے باوجود کیا اے پی سی میں فیصلہ کر کے یہ حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ کن تحریک کر سکتے ہیں یا نہیں کریں گے؟ کیونکہ ٹرسٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کو. یہ بھی جواب دیتے ہیں فوراً ساتھ ہی. بالکل بالکل سر, میں آپ کے سوال سے ایک قدم آگے بڑھتا ہوں. ٹرسٹ نہ کرتے ہوئے یا ایک لمحے کو فرض کر لیں کہ ٹرسٹ کر لیں دونوں ایک دوسرے پہ 100%, اس ٹرسٹ کے باوجود بھی یہ دونوں مل کر کچھ ایسا نہیں کر سکتے جس کے نتیجے میں حکومت گرا سکیں. ان ہاؤس چینج جینون نہیں ہوگا, وہ لانگ ٹرم نہیں ہوگا, ان کو ہی پتا ہے وہ چل نہیں سکے گا. 156 سیٹوں والی پارٹی کو آپ اپوزیشن میں بٹھائیں گے, ایسی حکومت نہیں چل سکتی. نمبر 1, یہ دونوں ملا کر بھی عوام جتنے بھی پریشان ہو جو بھی ہو, لیکن عوام کو اتنی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نہیں لا سکتے کہ خان صاحب کو استعفے پر مجبور کریں, تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ سارے حکومتی لوگ کل اے پی سی میں کچھ بھی کہہ دیں, یعنی کہ جب بھی اے پی سی ہونی ہے, ان کا سارا جو انحصار ہے وہ انہی اتحادیوں کی بیساکھیوں پر ہے. اور یہ اتحادی ایسے ہی عمران خان کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں. یہ جب جائیں گے تو کچھ اور وجوہات بھی ہوں گی, اور فی الحال اتحادی نہیں جاتے اس لیے کچھ نہیں کرتے. آج میری کسی سے بات ہو رہی تھی, مبشر لقمان صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے جب یہ مجھ سے کہا کہ یار یہ
حکومت جا سکتی ہے. دیکھو کاف لیگ بیانات دے رہی ہے, محکمہ کو بیان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جانا ہو تو حکومت چھوڑ کے چلے جائیں, ان کو کسی نے زبردستی روکا ہوا تو نہیں ہے, انلیس کسی نے زبردستی روکا ہوا ہے. اور اگر وہ بیان دے رہے ہیں, وہ اتنے سخت بیان دے رہے ہیں اور چھوڑ کے نہیں جا رہے, پھر خود سوچ لیں کہ فی الحال جانے کا موسم آیا نہیں ہے. تو جب تک وہ موسم کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ موسم آئے گا تو اس وقت دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. تحریک انصاف کے اتحاد ہی نہیں لیں گے کچھ نہیں ہوتا, چاہے نون اور پیپلز پارٹی ایک ہو جائیں. بالکل تحریک انصاف کے اندر سے تو کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا. آئی اگری ود دیم. میرا اپنا یہ ماننا ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی کھڑا کرے آج کے جی شاہ محمود قریشی نام چل رہے ہیں تو میں اس لیے لے لیتا ہوں, حالانکہ انہوں نے ڈینائی نو ون, کوئی چوائس ہی نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شاہ محمود قریشی نہ اسد عمر, کوئی بھی نہیں بنے گا. اگر عمران خان نہیں ہے تو تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے. یہ بات تو اس پہ تو اگری کرتے ہیں. اچھا نہیں, اس کو ایک ایک کر کے چلتے نا, تاکہ اس سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ مردم شناسی ان پڑھ اکبر بادشاہ کو مغل اعظم بنا دیتی ہے. مردم شناسی مین دو تھیوریز ہیں نا, یا خود لائق ہو, فتین ہو, مینجمنٹ اور پرفارمنس اور گورننس کا ماہر ہو, یا ٹیم ساتھ ایسی ہو. یہ جو سیٹ اپ ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پلس کرنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. یہ مائنس فارمولے یہ چلتے رہیں گے, یہ 5 سال بھی نکالیں, یہ 3 سال نکالیں, یہ 4 سال نکالیں. اس ٹیم اور اس سیٹ اپ کے ساتھ اگر عمران خان نے تبدیلی نہ کی, اگر عمران خان نے آپ آگے جا رہے ہیں, نمبر 2 نہیں پرفارمنس پہ نہیں آ رہا, وہ ویسے اس کے بات کر رہے. نمبر 2 کوئی نہیں بنے گا, نہیں بنے گا. نمبر 3 -1 تو ہے ہی نہیں. نمبر 3 کوئی -1 نہیں ہونا. نمبر 4 یہ وہ ٹیم نون لیگ کی نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی نہیں ہے, جس نے تحریک چلانی ہوتی ہے یا جس نے بدلنا ہوتا ہے. اس وقت کوارنٹین سے, ایون فیلڈ کی کوارنٹین سے, رائے وینڈ کی کوارنٹین سے, کراچی کے اسپتال سے لوگ نکلیں گے, بیانات ہوں گے, وہ کریں گے. بلاول بھٹو, احسن اقبال, خواجہ آصف میں اتنی سخت طاقت نہیں ہے. یہ بھاشن سنا سکتے ہیں, تقریریں سنا سکتے ہیں جو ان کی اپوزیشن میں یادداشتیں واپس آ جاتی ہیں, تو اس میں سنا سکتے ہیں, باقی ان میں کوئی سخت نہیں ہے. اور کوئی ابھی دسمبر تک تو مجھے بالکل کوئی نظر نہیں آ رہا. اور حکومت گرانے کے لیے سب کو اکٹھے چلنا بھی ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اور دوسری بات میاں صاحب باہر ہیں, مریم پاکستان میں ہے اور خاموش ہے. سن لینا, اس کا سب لوگوں کا خیال اور تجزیہ گزارا یہی ہے کہ کسی ڈیل کی وجہ سے, اگر ڈیل کی وجہ سے یہ سیٹ اپ ہے تو کیا حکومت گرانے کے لیے نون لیگ اس طرح کا زور لگائے گی جس طرح کا زور چاہیے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں لگائے گی. ساروں کے اپنے اپنے, جب بھی آپ کریں نیب بلاتا ہے تحریک اوپر چلی جاتی ہے, جب بھی کیسز کی بات ہوتی ہے تحریک اوپر چلی جاتی ہے, جب بھی بیانات بازیاں. آپ نے کچھ اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے, جعلی مینڈیٹ ہے. یہ بھی بڑی خوبصورتی ہے کہ وفاق میں جعلی ہے, سندھ میں اصلی ہے. یہ بھی بڑی خوبصورتی ہے, یہ سلیکٹڈ ہے, وہ الیکٹڈ ہے. میں آپ کے اس آرگومنٹ سے اتفاق نہیں کرتا, سن لیجئے. اچھا اب مجھے آگے نہیں, آپ اس پہ نہیں, آپ یہاں پہ رک جائیں. اچھا رک جائیں. انکر کو تھوڑا سا تو رائٹ دیا, آج دے دیا. دیکھیں اگر 1988 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی تو تمام آڈز اور تمام تر کوششوں کے باوجود کہ یہ نہ جیت سکیں, یہ جیت کے آئے تھے. 1993 کی پیپلز پارٹی کی حکومت بھی اسی قسم کے حالات میں بنی تھی کہ جہاں پہ کہا گیا کہ جی اس کو میجورٹی نہیں دینی, اس کو کسی طرح کا کٹ ٹو سائز کر کے اس کو حکومت. یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی کو آپ نے حکومت میں لانا تو اس کو آپ 2/3 اکثریت دے کے بنا دیں, اور دوسرے کو آپ کہیں گے ہم روک نہیں سکتے تو اس کو کٹ کر کے چھوٹی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کراچی سندھ میں داندی نہیں ہوئی, لیکن یہ آرگومنٹ شاید میرا خیال ہے کہ اگر ایک طرف انتظامیہ پہلا خیال تو یہ کہ 71 کا ہم نے سنا تھا شفاف, اس کے بعد کوئی الیکشن شفاف نہیں ہوا, یہ میرا خیال. دوسرا میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو حکومت میں لانے کے لیے کوئی الیکشن نہیں ہوا. دوسرا میرا خیال ہے کہ جتنا کچھ باہر ہوا ہے اس سے زیادہ سندھ میں ہوا ہے, یہ میرا خیال ممکن ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ آرگومنٹ کی. تیسری بات یہ کہ آپ اسمبلیوں سے مستعفی ہونا ہے, اکٹھے نہیں ہوئے. صدارتی الیکشن اکٹھے نہیں ہوئے. الیکشن کمیشن کے سامنے فلائٹ نہیں پہنچی تھی, اکٹھے نہیں ہوئے. چیئرمین سینٹ اکٹھے نہیں ہوئے. اے پی سیز ہوئیں, اکٹھے نہیں ہوئے. رہبر کمیٹیاں بنائی, موبائل فون باہر رکھے گئے, اکٹھے نہیں ہوئے. مولانا صاحب کو سی آف بلاول نہ کر سکا اور شریف ریسیو نہ کر سکے, نہیں ہوئے. اور مولانا صاحب کو کہنا پڑا 2 مرتبہ, ایک مرتبہ تو کہا کہ میں بڑا تھک گیا ہوں, کبھی رائے وینڈ, کبھی کلفٹن, کبھی رائے وینڈ, کبھی کیا کروں, وزن بھی کم ہو گیا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ بہت ہو گیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ میرے دھرنا میرا تھا, شو میرا تا, یہ کر گئے سارا کچھ بے. چلو ٹھیک. سو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں سیفلی کہ -1 کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا؟ فی الحال حالات دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ جیسے
اپوزیشن حکومت نہیں گرا سکتی. عمران, کیا یہ فیئر کامنٹ ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو مختلف چیزیں نا. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا آپس میں ٹرسٹ نہیں ہے. دوسرا ایک اور چیز ہے, اگر یہ حکومت گرانا چاہتے ہیں, عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں, بدلنا چاہتے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب نے ابھی کہا ہے کہ آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے, آپ شو نہیں کر پا رہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے, پیپلز پارٹی نے کہا ہے. دو چیزیں انہوں نے کی نا. ایک تو انہوں نے عمران خان سے استعفے کا مطالبہ کیا, دوسرا انہوں نے کہا کہ کوئی اور وزیر اعظم پاکستان لے آئے. ان کے پاس آئینی اور جمہوری طریقہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ اتحادی بھی ناراض ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جنوبی پنجاب والے پی ٹی آئی والے بھی ناراض ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ خود تو الگ ہے ہی, اور یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم اکثریت میں ہیں. اکثریتی رائے عمران خان کے خلاف ہے, اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں, ابھی پتہ چل جائے گا کہ وہ سسٹین کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. اور دیکھیں, اپوزیشن ایک ٹیسٹ کرے گی ابھی تھوڑے دن بعد. جو ٹیسٹ ہے وہ ہوگا سب سے پہلے سپیکر کے خلاف. وہ کوشش کریں گے کہ سپیکر کو ہٹائیں اور اپنا سپیکر لے کر آئیں. اگر سپیکر ہوا اپوزیشن کا اور قائد ایوان عمران خان صاحب ہوئے تو یہ ایک شش و پنج والی کیفیت بن جائے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ویسے عمران, اگر وہ سپیکر کا نو کانفیڈنس جیت گئی نا تو حکومت ویسی ختم ہو جائے گی. اسی دن عمران خان ختم ہو جائیں گے. وہ سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں نا کاشف بھائی, یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. یہ ٹیسٹ ہے میرا نہیں خیال, ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں کھڑی. ٹھیک ہے, یہ ٹیسٹ ہے اس بات کا. میں آپ کو ایک ویسی اپنی انفارمیشن بتا دیتا ہوں. یہ میاں صاحب کے کیسز تھے, اس سلسلے میں کہیں انہوں نے جا کے ان کی پارٹی کے لوگوں نے کچھ سنگن لی کہ سر, تو انہوں نے کہا اپنے کیسز آپ جا کے ڈیفینڈ کریں, جو خرابیاں ہوئی ہیں اس کا جواب آپ جا کے ریلیونٹ فورم پر دیں. اور حکومت آ گئی ہے, یہ گورننس کرے گی, ان کو گورننس کرنے دیں اور ان کو اپنا کام کرنے سے. ہوتا نا کہ وہ کہیں لیوریج مل رہی ہے, کہیں تھوڑا سا ہاتھ کھولا. فی الحال کم از کم ریسنٹ پاسٹ میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں جواب ہی ہے فی الحال تک. کب تک رہے گا یہ میں نہیں جانتا. ابھی بجٹ میں سنا ہے, کہا گیا کہ بھئی ایک حد سے آگے نہیں جانا. وہ ممکن ہے. میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اگر کوئی یہ تھا کہ کدھر کھڑے ہیں, تو وہ کچھ پارٹیوں کے لیے تو انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ جناب ہم نہیں ہیں. سو آپ اگر کوئی گیم ڈالنا چاہتے ہو تو اس گیم کے لیے ابھی تک ماحول نہیں ہے. سو لیٹس لیو اٹ ایٹ دیٹ. دوسری طرف آ جائیں, یہ ہو گئی اپوزیشن. سو اپوزیشن جو یہ سارا کچھ کر رہی ہے وسیم, کیا اچیو چاہتے ہیں یہ بتائیں. سر ایک تو وہی ذرا ہلکی پھلکی ایک موسیقی ظاہر اپوزیشن لگائے رکھتی ہے, ورنہ اپوزیشن ارریلیونٹ ہو جائے گی. اپوزیشن کو جائز یا ناجائز تنقید کر کے اپنے طور پہ اپنا بیانیہ قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ دیکھو یہ کتنا برا آپشن ہے اور ہم کتنا اچھا آپشن ہے عوام پاکستان کے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی. اور پھر ظاہر ہے کہ اپوزیشن یہ بھی کوشش کر رہی ہے, ان کو اندازہ ہے کہ اگر یہ حکومت اس طرح رہتی ہے تو پھر ہم کم از کم اپنا جتنا پریشر بلڈ اپ کر سکتے ہیں وہ پریشر بلڈ اپ کر کے اپنے کیسز, اپنے معاملات کم از کم انہی سے جتنی جان چھڑائی جا سکتی ہے اس پریشر کے ذریعے وہ تو کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس اپوزیشن کو بھی اس بات کا تو اندازہ ہے کہ ہمارے اس شور شرابے سے حکومت جانے کہیں نہیں لگی, لیکن یہ جو باتیں جو کچھ میں نے بتائیں اور کچھ اور فیکٹرز بھی ہوں گے, ان کی وجہ سے اپوزیشن نے. اچھا, عمران خان صاحب کہتے ہیں وسیم کہ اگر میں کیس 7 بندوں کے 8 بندوں کے ختم کر دوں تو یہ شور ختم ہو جائے گا. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ مطلب ناٹ ایگزیکٹلی, لیکن یہ کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ ظاہر ہے اپوزیشن کو اس بات کی تکلیف اور ڈر اور سارا معاملہ تو ہے نا کہ بھائی اگر یہ عمران خان صاحب رہے تو یہ سارے کیسز طریقے سے چلتے رہیں گے. اپوزیشن, آپ نے جو کہ سینیریو پوچھا تو ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر ایسا ہو جائے تو بھی یہ تو نہیں ہوگا کہ اپوزیشن بالکل سکون سے بیٹھ جائے گا کہ یہ عمران خان صاحب کیا بات ہے آپ چلاتے ہیں, لیکن پھر یہ جو ہلکی پھلکی موسیقی بھی ہے یہ بھی کچھ سر اور کم ہو جائیں گے, اس کا مجھے یقین ہے. عمران, کوئک رسپانس بریک لینے سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ اگر جو عمران خان صاحب کا بیان درست ہے؟ دیکھیں, وہ عمران خان صاحب کو گارنٹی کریں گے اس کے بدلے میں کہ خان صاحب موجہ کرو, 5 سال ابھی تاڑی حکومت نہیں ڈیک دے, بس یہ صرف تھوڑا بہت یہ قادر پٹیل بول لیا کریں گے یا کوئی بول لیا کرے گا, بے فکر ہو کے آپ موج کریں جیسے نارملی ہوتا ہے. تو خان صاحب کی یہ اسیسمنٹ ٹھیک ہے, لیکن وسیم کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ یہ اپوزیشن چپ نہیں رہ سکتی. وہ تو پھر خودکشی ہے نا. ہاں, وہ خودکشی ہے, سیاسی خودکشی ہے, لیکن رولا بھی اتنا ہی ڈالیں گے جتنا خان کو سوٹ کرے گا. ٹھیک, ایک بریک لیتے نا. بڑی صاحب, آپ کے ساتھ ایک اور بحث بھی ہونی. آئیں ذرا, کل آپ کو میں سن رہا تھا کسی جگہ, آئیں آپ نے کہا جمہوریت نہیں. ہاں, آئیں. تو ذرا اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ میں ویسے بھی اس پہ بات کرنا چاہتا تھا. کیونکہ میرا اور ایک مالک صاحب کا پروگرام ہوا پچھلے ویکینڈ پہ, اس میں ایک بحث تھی. اس بحث پہ بہت سی سوشل میڈیا پہ تنقید ہوئی, اور وہ بحث یہ تھی کہ جب ہم جمہوریت کی ڈیلیورنس پر تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ عقل مندوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم شاید میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ جی جمہوریت کام نہیں کر رہی. وہ ایک تو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں اس ملک میں, انہوں نے یہ کہا دیکھیں جی, اور کسی آمریت کی بات, آسمان آمریت کی بات کی, جو از فیئر, اٹس این آرگومنٹ. لیکن میرا ہمیشہ سے ماننا ہے کہ جمہوریت کا مقابلہ آپ آمریت سے نہیں کر سکتے. جمہوریت کا موازنہ ہمیشہ بہتر جمہوریت سے ہوتا ہے. سو آپ جب بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں جمہوریت میں یہ خامی ہے, تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ دیکھیں جی آمریت کتنا پرفارم کر کے گئی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت یہ کر رہی ہے, دیکھیں یورپ میں کیا کر رہی ہے, دیکھیں دوسرے ممالک میں جہاں لوگوں کی زندگیاں فعال ہیں, ملک بہتر چل رہے ہیں, وہاں کی جمہوریت کیا کر رہی ہے. لیکن وہ کچھ ایسے نیوکلیئر, آپ کو پتا ہے سائنسدان تو ہمارے ملک میں بہت ہیں, وہ کچھ ایسے سائنسدان ہیں جن کا کلیم ٹو فیم صرف سائنسدان ہونا ہے ان اے پرٹیکولر وے. آپ سمجھ جائیں میں ان کی کہاں, انہوں نے کہا جناب دیکھیں ذرا یہ کیا ہو گیا اس ملک میں. تو ذرا آپ کا بھی کل آرگومنٹ میں نے سنا جمہوریت نہیں, تو بھائی جان جمہوریت کے علاوہ کچھ نہیں, یہ یاد رکھیے گا. لیکن اس کے اوپر ذرا بحث کر لیتے, ذرا ٹی وی پہ آتے نا کل, تو مجھے لگتا تھا کہ آپ کافی فارم میں تھے. آج یہ ذرا مقابلہ کر لینے, ایک بریک لیتے ہیں کہ بھٹی صاحب کو اس جمہوریت نے کیا دیا اور کیا نہیں دیا, تو اس بنیاد پہ کیا جمہوریت کو گھر جانا چاہیے, جمہوریت بہتر ہونی چاہیے, کوالٹی آف ڈیموکریسی بہتر ہونی چاہیے, اس پر بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے ساتھ. میرا بیٹا لگتا ہے ہر گزرتے